الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ لگاتار عید محرم کے مہینے میں ہم بیانات سنتے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عشق کا امتحان، اور اس امتحان پر صبر کا مظاہرہ جس ذات نے کیا وہ امام علی مقام سید الشہداء نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشۂ بطول سلام اللہ علیہ، حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک، جنہوں نے میدان کربلا میں ایسے عجیب و غریب صبر کا پیغام دیا اور صبر کا مظاہرہ جیتا جاگتا ایک ثبوت پیش کیا جو ناقابل یقین اور ناقابل برداشت ہے ایک عام بشر کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام آپ نے تو انتہا درجے کا صبر کیا، مگر آپ کے رفقا ان کی بھی شہادتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے، وہاں بھی جو ہے نا ایک عجیب پس منظر نظر آتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے، ان نفوس قدسیہ نے صبر کیا ہوگا۔ پھر ان کے بعد ان کے خاندان والے جو میدان کربلا میں جو شہید ہوئے وہ بھی، اور تمام کے تمام آل رسول بھی، اور ان کے علاوہ کیونکہ مرد کے اندر پھر بھی کسی چیز کو برداشت کرنے کی قوت، طاقت، اس کی مقدار جو ہے نا اعلیٰ پیمانے کی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، مگر یہ چیز جو ہے نا ایسے مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت، عین آزمائشوں کے وقت عورت کے قدم بہت جلد لڑکھڑا جاتے ہیں، مگر میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کے خاندان کی جو بیویاں تھیں آل رسول، ان کا بھی صبر عجیب طرح کا تھا، اور ان کے جو اصحاب تھے ان کی جو بیویاں تھیں ان کا بھی صبر کمال درجے کا نظر آتا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ اور یہ سارا صبر کا یہ جو پیغام ہے، اسے صرف کربلا کے میدان تک ہی نہیں، اسے آگے بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا اور امت کے سپرد کیا۔ وہ ذات امام علی مقام
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ تو آج امام زین العابدین علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ میں آخر میں سناؤں گا، کیونکہ شہادت کے وقت تک کا پس منظر میں نے پیش کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور شہید کون ہوتا ہے، شہید کسے کہا جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ پچھلے جمعہ کی نشست میں کیا گیا تھا۔ جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تو بربق یزیدیوں نے آپ کے سارے اموال لوٹ لیے، یہاں تک کہ جسد انور مولا امام حسین علیہ السلام کے تن پر جو کرتا تھا وہ مبارک کرتا بھی اتار لیا گیا، آپ کی قمیص، پھر آپ کی چادر بھی اتار لی گئی، پھر آپ کی نالیں مبارک بھی اٹھا لی گئی، اور آپ کی تلوار بھی ان برقع یزیدیوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ اتنا کرنے کے بعد اہل بیت کے تمام افراد کی شہادتوں کے بعد بھی، اتنا سب اموال لوٹ لینے کے بعد بھی ان کی ہوس پوری نہ ہوئی۔ انہوں نے اہل بیت اطہار کے جو خیمے تھے، جن میں امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے اور دیگر بیویاں تھیں، وہاں پر حملہ کیا۔ پھر ان مقدس بیویوں کی چادریں اور ان کے خیموں میں جو بھی اسباب تھا وہ تمام کا تمام لوٹ لیا گیا، اور ان کے خیمے جلا دیے گئے، اور تمام کو زنجیروں میں جکڑ کر قیدی بنا لیا گیا۔ اتنا سب ہونے کے بعد پھر ابن سعد نے آواز دی، اعلان کیا کہ کون ہے جو ان لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گا، جو یہ کام کرے گا اس کو الگ سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو دولت کی لالچ میں، مال کی لالچ میں 10 یزیدی سپاہی تیار ہوئے، اور ان بدبختوں نے ان لاشوں پر، مبارک لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور انہیں کچلا گیا۔ یہ ذہن نشین کرنے، جملہ یاد رکھنے، یہ جو کہہ رہا ہوں وہ جو مقدس لاشیں تھیں، جو اصحاب حسین علیہ السلام بھی موجود تھے اور ان کے خاندان والے بھی تھے، اور امام عالی مقام کا مبارک لاشا بھی وہاں موجود تھا، بغیر سر کا تن اقدس میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ یہ مقدس لاشیں تھی، مقدس۔ اس لفظ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھو، آگے جو بیان سنا رہا ہوں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو اجساد تھے، یعنی جسد انور، جسم مبارک، میدان کربلا میں جو شہید ہوئے، بالکل بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہلکا کہ ایک جنگ تھی، یا تو امام حسین علیہ السلام کسی یا کرسی یا کسی حکومت کے سلسلے میں یا سیاست کی کسی اس طرح کی وجہ بنی اور گئے اور جنگ ہو گئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی نفوس قدسیہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہم انہیں میدان کربلا میں شہید ہونے والوں کو ایک عام انسان نہیں بلکہ نفوس قدسیہ مانتے ہیں۔ نفوس قدسیہ بولے تو سمجھتا نہیں، مقدس جان، مقدس جان جس کی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور قیامت تک جتنے بھی نفوس قدسی آئیں گے وہ طے ہیں، وہ طے ہیں۔ جب میدان کربلا کا
پیغام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تو کافی صحابہ کرام نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم بھی اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو خیر جس کا نصیب تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی سنائی تھی کہ حسین کے ساتھ میدان کربلا میں کھڑے ہونے والے وہ نفوس آئیں گے. تھوڑے سے موجود جو تھے بقیہ جو ہے نا اس میں بعد میں پیدا ہوئے اس کربلا کے واقعے کی پیشن گوئی آنے کے بعد. اور یہی وصیت مولا کائنات علیہ السلام کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے کی تھی کہ آپ ایک جنگجو خاندان کی عورت سے نکاح کریں تاکہ اولاد جنگجو ہو اور وہ میرے حسین کے ساتھ کھڑے ہو. سمجھ میں آیا؟ تو وہ نفوس قدسیہ تھے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. جب بھی شہداء کربلا کا نام آتا ہے، چاہے وہ اصحاب حسین میں سے ہو یا اقربائے حسین میں سے ہو علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں سے ہو یا ان کے چاہنے والوں میں سے ہو، جب بھی نام آتا ہے تو کبھی بھی اپنے ذہن میں اتنا اسے آسان نہیں لینا، ادب و احترام کے ساتھ نام ان کا لینا، اور جب بھی نام سنتے ہیں ان کا نام کا بھی ادب کرنا، کیونکہ یہ کتنے مقدس وہ نفوس تھے. اب سنیں آگے. جب میدان کربلا ہوا، جب یہ اموال لوٹ لیے گئے تو امام حسین علیہ السلام کا جب سر انور اس مبارک تن سے جدا ہوا تو اس وقت یہ منظر دیکھ کر خود زمین کانپ اٹھی تھی. ہر طرف زلزلوں کا منظر چھا گیا تھا، عرش تھرا گیا تھا، اور دن میں ستارے نمودار ہو گئے تھے، اور آسمان سے خون کے آنسو برسنے لگے. جب وہ برسنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آنسوؤں کو حکم کر کے وہیں رکوا دیا. آسمان امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے تک بالکل صاف تھا. جب وہ اس کے آنسو اللہ نے رکوائے تو نہ وہ زمین پر گرے نہ واپس لوٹے، وہ بیچ میں اٹک گئے. وہی بادل بن کر نمودار ہوتے ہیں. بادل جو نظر آتے ہیں یہ بادل جو ہے نا آسمان کو ٹچ نہیں رہتے ہو، اس کے اوپر کہیں زیادہ آسمان ہے، یہ درمیان میں نظر آتے ہیں بادل. پلین میں جو سفر کرے نا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بادل کی حقیقت کیسی ہے. تو کہا جاتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ یہ آسمان کے آنسو تھے جو مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت برسے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں درمیان میں رکا ہے. پھر کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس نے شہادت حسین علیہ السلام پر گریہ نہ کیا ہو. اور اس دن آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور ساری دنیا میں ایک عجیب اندھیرا نمودار ہوا جس وقت تن انور جدا کر کیا جا رہا تھا، اور تمام سمندروں کا، دریاؤں کا پانی اچھلنے لگا، شور مچانے لگا، اور نہر فرات کا گریہ اور اس کا ماتم بکمال اور عجیب درجے کا تھا. خیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور ان کے خاندان والوں کو قید میں لے لیا گیا. جب قید میں لے لیا گیا تو کوفہ کے قریب لے جا کر قافلہ رکایا گیا. کوفہ کو خوب سجایا گیا تھا. ابن زیاد کے حکم سے کوفہ کے اندر گلیوں کو سجا کر روشن کر کے خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ ہمیں فتح نصیب ہوئی.
یہی روش محرم کے ایام میں دکھائی دیتی ہے۔ کون سی؟ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے غم میں ڈوب جاتے ہیں، ان کے غم میں ڈوب جاتے ہیں، کوئی محفل سجاتا ہے، کوئی ان کا تذکرہ سناتا ہے، کوئی ان کے نام پر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو، دوست احباب کو، خاندان والوں کو جیسا بھی میسر ہو ان کے نام پر لنگر، شربت وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور جن کے سینوں میں بغض اہل بیت ہے وہ ان یزیدیوں کے سنت کے مطابق کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، کوئی جو ہے کوئی نئی نئی چیزیں خریدنے پر آمادہ ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر میں محرم میں کرے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں اسی مہینے میں کرنے والے، ایسا چیلنج کر کے ضد پر اڑ کر بہرحال کوئی نہ کوئی خوشی بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یزیدیت کا کام بھی اور حسینیت کا کام بھی کربلا کے میدان سے لے کر آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ یہ کربلا جو ہے ایک نشانی، ایک پیغام ہے۔ یزیدی لوگ جو کیے تھے وہ لوگ وہ کام جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کرتے ہیں ان کے اوپر تہمت آئی جاتی ہے۔ کیا؟ یزیدی لوگ جو کیے تھے میدان کربلا میں وہ کام تم لوگ کرتے ہو محرم کے ایام میں، کہ ان کا سر کاٹے تھے، اس واسطے نیزے پر لے کر گھومے تھے، تمہیں اٹھائے پھرتے ہو، ایسا طرح طرح کی باتیں۔ خیر، ایک طرف محرم منانے والوں کو، امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ محض ایک جنگ تھی اور یزیدیوں نے جو کیا تھا یہ تم کر رہے ہو، اور خود کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کاموں میں، خوشی میں دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اب فیصلہ کرنے والا دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ امام حسین علیہ السلام کا چرچا ان 10 ایام میں کون کر رہا ہے؟ وہ یزیدی کیا کربلا ہونے کے بعد میں کوفہ کو سجا دھجا کر خوشیاں منا رہے تھے؟ یزیدی لوگ، یہ خوشیاں منانے والے، یہ یزیدی، یزیدوں کا کام کون کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یزیدی یہاں کرے سو کام، یہ یزید لوگ کرے سو کام، یہ تمہیں لوگ کرتے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ محرم کے 10 دن یا یہ 13 دن یا 20 دن، یوں تو اس کا عرصہ جو ہے 40 دن کا ہے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام کا چہلم نہیں ہوتا تب تک کون سا بھی خوشی کا کام نہیں کرنا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں مصروف رہنا، ان کا تذکرہ سنانا، ان کا چرچا کرنا، یہ جو ہے اللہ کی سنت ہے۔ کس کی؟ اللہ کی سنت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت، اہل بیت کی سنت، صحابہ کی سنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیونکہ کربلا ہونے سے پہلے ہی امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تبھی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا تھا کہ یہ دونوں بچے دین کے واسطے قربان ہوں گے، شہید ہوں گے۔ تو کربلا کا جو پیغام آیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولے، نہ ہی جبریل امین اپنے گھر سے لا کر دیے پیغام۔ کون بھیجے تھے پیغام؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ واقعہ کربلا کا پیغام کس نے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ واقعہ کربلا کا پہلا راوی اللہ، اور واقعہ کربلا بیان کرنا یہ سنت الہی، اللہ کی سنت۔ جو واقعہ ابھی ہوا ہی نہیں، ہونے سے پہلے اس کا پیغام آ رہا ہے۔ جو واقعہ ابھی ہوا ہی نہیں، کم سے کم ہوگا کتنا؟ 58 ایئرس کے بعد، 58 برس کے بعد وہ ہوگا۔ ابھی کتنے سال باقی تھے؟ ابھی 58 پکڑو، 59 پکڑو، 57 پکڑو، 56 پکڑو۔ 1 سال میں پیغام آیا، 6 مہینے میں آیا، برس میں آیا، یا 3 برس میں آیا، جب بھی آیا۔ کتنے سال باقی ہے ابھی؟
55 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی باقی ہے واقعہ ہونے کو، تبھی پیغام آ رہا ہے امام حسین کی شہادت ہونے والی. تو یہ پیغام آیا کہاں سے؟ یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ یہ سنت کس کی ہے؟ عجیب بات ہے نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا جو ہوگا، ابھی وہ ہونے کو ابھی کتنے سال ہے؟ کم سے کم 57 یا 58 سال باقی ہے نا؟ اگر پہلے سال میں پیغام آیا تو 60 سال باقی ہے نا؟ تو واقعہ ہونے کے 60 سال پہلے اللہ تعالیٰ پیغام بھیج رہا ہے. تو یہ یوں ہی ایک محض واقعہ، ایک محض جنگ، ایک سیاست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کچھ اہمیت ہے. اسلام کے جو خاص چیزیں ہیں، جو واقعات ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہوئے اور ہوں گے، ان میں سے ایک حصہ کربلا ہے. اور اہم یہ ہے، تمام واقعے ایک طرف، کربلا ایک طرف. خیر، میں بیان کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ واقعہ کربلا یہ بیان کرنا، یہ روایت کرنا، یہ لوگوں کو سنانا، اس کا پہلا راوی اللہ، اور یہ سنت اللہ کی. اب جو کربلا کے واقعے کے خلاف بیان کرے گا وہ سنت الہی کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. کیا ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو؟ ایسا پیغام آ رہا ہے جیسا قرآن کی وحی آ رہی ہے کہ نہیں بولو؟ جیسا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، ایسا ایک مرتبہ امام حسین اور حسن علیہ السلام کی شہادت کا پیغام لے کر آئے. ذرا اس کے اوپر سوچو، ہے کہ نہیں؟ جیسا قرآن کی آیت جب جبریل امین لا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے آج اس کا کتنا ادب احترام ہے، کسی کے اندر جرت میں انکار کرنے کی. وہ بھی وہی اور یہ بھی وہی جو جبریل امین لا کر پیغام دے. اتنا ہلکا ہے کیا؟ اتنا آسان ہے کیا؟ تو سوچو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے امام علی مقام کا درجہ تو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ان کے خاندان والے اور ان کے اصحاب، امام علی مقام کے چاہنے والے جو شہید ہوئے، جو شہید ہونے والے تھے، ان کا پیغام اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جبریل امین کو بھیج کر یہ پیغام دے دیا جائے؟ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پیغام سنائے امت کو. پھر اب کس کی سنت ہوئی؟ واقعہ کربلا بیان کرنا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہوئی کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد مولا کائنات کی سنت تو یہ بیان آپ نے سنے. مولا کائنات امام حسن علیہ السلام کو اس جگہ کھڑا کر کے جو ہے نا باقاعدہ کون کون کہاں شہید ہونے والا وہ جگہ دکھائے، ان کے خیمے کہاں لگیں گے وہ دکھائے، پھر ان کے واسطے دعا کرنے واسطے بولے. پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اس کی راوی واقعہ کربلا کی. پھر اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کتنے صحابہ نے خواہش کی تھی کہ ہم موجود ہوں تو ہم بھی امام حسین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور کتنے صحابہ یوں دعا کرے کہ اللہ ہمیں یہ 61 ہجری کا زمانہ آنے سے پہلے ہمیں موت دے دے، ہم یہ دیکھنا نہیں چاہتے ظلم. یہ صحابہ اکرام، یوں ہی کوئی محض واقعہ ہوتا، آسان ہوتا تو صحابہ اکرام کو کیا ضرورت تھی بولتے پھرنے کی؟ ہمارے سنی لوگوں کے، سنیوں کے احادیث مبارکہ میں جو ہے نا کتابوں میں یہ موجود ہے باتیں، صحابہ اکرام کے اقوال. تو یوں ہی کوئی آسان سا واقعہ نہیں ہے، یہ مومنوں اور منافقوں کا فیصلہ کرنے والا واقعہ ہے. یہ مومنوں، مسلمانوں میں مومن کون، منافق کون، یہ ہر سال کربلا فیصلہ کرتا ہے. چھپے ہوئے سب باہر آتے ہیں نہیں، چھپے ہوئے مومن بھی ہچکچانے والے وہ بھی باہر آتے ہیں. اتنے برس ڈرے سے ڈرے، شرمے سے شرمے، آپ کریں گے بات کون کیا بولتا ہے نہیں کہ باہر آتے ہیں خود کو. اور جن جن کے دلوں میں بغض ہے وہ بھی باہر آتے ہیں. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ وہ ہے. استغفر اللہ العظیم. خیر، میں دو چیزیں آج اس بیان میں تمہیں سمجھایا. ایک، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اصحاب اور ان کے اقربا، ان کے اصحاب جو شہید ہوئے، یہ کوئی عام نفوس نہیں تھے. یہ جسد جو ہے نا ان کے کوئی عام انسانوں کے نہیں تھے، یہ نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نفوس تھے جو قیامت تک آئیں گے، ہے نا. اور دوسری چیز یہ بتائی کہ یہ کربلا کا واقعہ بیان کرنا، اسے سننا سنانا، یہ سب سے پہلے اللہ کی سنت ہے نا. میں اسے بتایا
جیسا وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوا ہو بہو اسی طرح واقعہ کربلا کا پیغام نازل ہوا. پھر دوسری دلیل ہم کیا ہونا, کون سا تو مولانا کیا تو بولتا رہی, کیوں اتنا زور دے کر بولنا پڑتا ہے؟ وہ ہے نا شعر, دل کے بھولے جل اٹھے کا شعر ہے کیا, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, وہ ہے نا, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب جو ہے نا ہم نے دشمنوں کی ضرورت نہیں, اتنا زمانہ جو گزرا تو دشمن آتے دوسرے عقیدے والے مسلمان, جو باقاعدہ ان کے نام کے چیزوں میں ظاہر ہوتا تھا یہ دشمن ہے اہل بیت کے, آدھے رسول کو نہیں مانتے لوگ, ادب احترام نہیں ہے وہ. مگر اب کیا ہے, یہ ہمارے مفتیاں, ہمارے مولانا, ہمارے علماء بول رہے ہیں اہل سنت والجماعت والے. تو اس واسطے ان باتوں کو زور دے کر بولنا پڑتا ہے. چاہے کون سا بھی سنی مولانا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات بول رہا ہوں, اللہ حفاظت کرے مرتے دم تک ہمارے عقیدے اور ایمان کی. اگر کبھی میں بھی تم نے اگر بولیا کربلا کے خلاف تو اسے نہیں ماننا, والا سمجھ میں آ نہیں. جب تمہیں اپنا ایک لیڈر بنا کر, ایک پیشوا بنا کر فالو کر رہے ہیں تو ایک ہمارا ایسے دیا ہوا پیغام مانتا ہے, اس پر عمل کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ میں کو سمجھانے کے, اللہ حفاظت کرے اہل بیت کے صدقے, اگر اس مسجد سے بھی اہل بیت کے خلاف یا کربلا کے خلاف کوئی پیغام آیا تو اسے نہیں ماننا, چھوڑ دینا اسی مسجد, چھوڑ دینا ایسا تعلق, توڑ دینا اسی پیری مریدی نسبت وابستگی. نام نہاد ایک نام لگا کر ہے نا, نام نہاد سنی بن کو کیا پتا جس کے اندر اہل بیت کا اور کربلا کے واقعے کا ادب احترام نہیں. ایسے مسلک سے جڑ کو کیا پتا, ایسی سنیت سے جڑ کر کیا پتا, سمجھ میں آ رہا نہیں کیا پتا. تو کربلا کا واقعہ محض ایک اسٹوری ہے, یہ رلانے کے واسطے کہا جاتا ہے, یہ ہنسانے کے واسطے بیان کیا جاتا ہے, استغفر اللہ العظیم. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ بیان بھیجا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ بات جو ہے زبان سے نکل جاتی مگر اگر سوچے تو اس کی گہرائی جو ہے بہت دور تک پہنچتی. کیوں مولا کائنات علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہو کر آنسو آئے؟ کیوں امام علی مقام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے آنکھوں میں آنسو لائے؟ سیدہ کائنات جب امام علی مقام بچپن میں پانی مانگتے تھے تو سیدہ ماں سلام اللہ علیہا روتی تھی. کیوں ساری مخلوق خدا نے گریہ آزاری کی شہادت امام حسین علیہ السلام پر؟ تو خیر اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کے واقع کربلا کے خلاف چاہے کسی بھی مسلک سے کون سا بھی مولوی, چاہے وہ ہمارا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو, اگر کہیں تو اسے نہیں ماننا, تب تمہیں ایمان والے معلوم ہے. تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وقت ختم ہونے آتا ہے, جلد سے جلد جو ہے آگے کی روایت اسی ضمن میں بتا کر جو ہے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں, آپ نے روایت فرمایا ہے, آپ نے تحریر کیا ہے, لکھا ہے کیا, جب کربلا ہوا محرم کی 11 تاریخ کو, سنیچر کا دن تھا, وقت فجر نماز کے بعد ہم بظاہر کوفیوں کے قید میں تھے. یہ روایت میں سنایا تھا تم نا, مگر اس کے اندر سے نقطہ بتاتا ہوں. بظاہر کوفیوں کے قید میں ہم لوگ تھے, مگر میں بجسم روحانی, ایک روحانی وجود کے ساتھ میرے والد حسین علیہ السلام کے اور ان کے اصحاب کے جس جگہ جسد اقدس گرے ہوئے تھے اس میدان میں, یعنی میدان کربلا میں پہنچا. اب تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں. بجسم روحانی, یہ جو ہے نا روحانیت کو جو مانتا ہے, طریقت کو جو مانتا ہے, جس کا ایمان ان چیزوں پر ہے, اسی کے ذہن میں یہ بات اترتی. انکار کرنے والا انکار کرتا. خیر اولیاء کرام اور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ اور کئی بزرگان دین سے جو ہے ثابت ہے کہ وہ ایک روحانی جسد کے ساتھ
جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، اسے نفس انتقالی کہا جاتا ہے، نفس انتقالی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مجاہدہ ہے، ایک ذکر ہے، اس کا خاص جو ہے ایک طریقہ ہے۔ اگر جو بندہ ایسے بزرگان دین کے پاس تربیت لے کر اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کر سکتا ہے۔ یہ دنیا میں نعمت موجود ہے، اور اہل بیت کا خاندان تو یہ نعمتیں بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا تھا، ہے نا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا تو دیکھا کہ 156 اشخاص ہیں، یعنی لوگ ہیں جو شہدائے کربلا کے اجساد کو دفن کرنے میں مصروف ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر سب تعظیم کے واسطے قدم گوش کے واسطے میرے قریب آئے، اور باادب میرے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ اے امام وقت، ہم لوگ امام دو جہاں حسین علیہ السلام کے، آپ کے والد ماجد کے جسد اقدس کو دفن کرنے کی نیت سے یہاں پہنچے تھے، لیکن ہمارا مدعا پورا نہ ہو سکا، ہماری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، ہماری نظروں سے وہ لاش غائب ہو گئی۔ کیا بولے لوگ؟ ہمیں 156 لوگ آپ کے والد کے جسد اقدس کو دفن کرنے کے واسطے آئے تھے، مگر یہ ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ جو ہی ہمیں اس جسد کے قریب گئے تو جسد اقدس وہاں سے غائب ہوا، اور ایک بزرگ اچانک چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے عرب کی جانب سے نمودار ہوئے اور فرمایا کہ خبردار تم لوگ جسد مبارک کو ہاتھ نہ لگانا، جب ان کے شہزادے زین العابدین تشریف لائیں گے وہ جو حکم کریں گے اس پر عمل کرنا۔ یہ انہوں نے تاکید فرمائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعجب ہوئے اور حیران ہوئے، آپ تو شامیوں کے قید میں ہیں، کیسے آئیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، پیغام تو مل گیا، تعجب تھے۔ خیر آپ تشریف لائے ہیں، اب حکم کریں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے حکم دیا کہ قبر کھودو تو فوراً قبر مبارک تیار ہوئی۔ جب تک قبر مبارک تیار ہوئی تو وہ نقاب پوش دوبارہ وہاں تشریف لائے، اور امام حسین علیہ السلام کا جسد انور جو بغیر سر کے تھا وہ وہاں پر ظاہر ہوا۔ تو اس نقاب پوش نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دونوں نے مل کر امام علی مقام کے جسد انور کو قبر انور میں اتارا، اور کہتے ہیں کہ اس نقاب پوش نے پہلے ہی سے سنگ اشغر، سنگ بولے تو پتھر، اشغر پتھر کا نام، سنگ اشغر کے تختے فراہم کر لیے تھے۔ ان تختوں کو لگا کر ہم دونوں نے مٹی ڈالی۔ تدفین کے بعد میں نے پوچھا کہ اے بزرگا آپ کون ہیں؟ اگر آگے کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد کے جسد انور کو جو قبر میں اتارا گیا آپ کے ساتھ کون تھے تو میں کیا بتاؤں آپ کون ہیں؟ تب اس نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر فرمایا کہ اے امام میں خضر ہوں، حضرت خضر نبی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام کسی کی امداد کے واسطے کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ کیا جب تک اللہ نہیں چاہتا خضر حضرت خضر کسے نہیں ملتے؟ یہ جسے ملتے ہیں انہوں یا تو انبیاء کو ملیں یا تو اہل بیت کے اماموں کو ملیں یا اولیاء کو ملتے ہیں اور قیامت تک ملتے رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا میں اللہ کے حکم سے آپ کے والد کے جسد انور کو دفن کرنے کے واسطے حاضر ہوا۔ دو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیے ہیں۔ کیا ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام؟ اللہ دو حکم دے کر بھیجا ہے۔ کیا یہ کہ آپ کے والد کو جو ہے نا قبر انور میں اتارو آپ کے ساتھ مل کر، یہ تو جو ہے نا حکم پورا ہوا، میں یہ حکم بجا لایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ کی اور حرم محترم کی یعنی بیویوں کی، آپ کے خاندان کی عورتوں کی حفاظت کرو، اس کی نسبت امر ہے، یعنی اس کی نسبت مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی جانب سے، اور آپ لوگوں کے قافلے کو بحفاظت مدینہ منورہ تک پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بحفاظت مدینہ منورہ تک آپ کے قافلے کو میں پہنچاؤں۔ تو یہ دو حکم دے کر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا کرنا؟
امام علی مقام کے جسد انور کو دفن کرنا، اور دوسرا اس مقدس قافلے کو لے جا کر مدینہ منورہ تک پہنچانا، کیونکہ قید کر لے گئے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام لکھتے ہیں کہ کربلا سے دمشق تک اور دمشق سے مدینہ منورہ تک حضرت خضر ہمارے ساتھ رہے اور ہر وقت ہماری حفاظت میں مصروف رہے۔ جب بھی کوئی یزیدی اگر دل میں بھی ارادہ کرتا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو فوراً حضرت خضر اپنا انگشت مبارک اس کے سینے پر رکھ دیتے تھے، اپنا انگشت مبارک اپنا انگوٹھا جو ہے اس کے یزیدی کے سینے پر رکھ دیتے تھے۔ اس پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آتا اور توبہ کر کے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ اس واسطے امام زین العابدین علیہ السلام بحفاظت مدینہ منورہ تک پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوتا تو میں اس وقت بطور شکریہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نفل نماز عطا فرماتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب جو ہمارے روبرو شہید ہوئے تھے، ان میں سے ہر فرد واحد کو حضرات رجال الغیب نے دفن کیا۔ کون؟ حضرات رجال الغیب، اولیاء اللہ میں ایک اونچی درجے کے اولیاء اللہ جنہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ یہ کسی چھوٹے درجے کے ولی کو ان کی معرفت بھی نہیں ہوتی۔ کیا بولو؟ رجال الغیب وہ اولیاء اللہ ہیں جو ایک چھوٹے کم درجے کا نچلے درجے کا ولی رہتا نہیں، اس ولی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ رجال الغیب کون بولو۔ تو اتنا اونچا درجہ رجال الغیب میں، یہ صرف غوث اور قطب جیسے اولیاء اللہ کے دربار میں ان کی حاضری ہوتی، وہی پہچان سکتا ہے کہ رجال الغیب میں سے ہے۔ رجال الغیب کا مقام مرتبہ ایک عام ولی پر بھی نہیں کھلتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شہید ہوئے، لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے، ہر فرد واحد کو، بولے تو ہر ایک جسم کو، ہر فرد واحد کو کون دفن کر رہے ہیں؟ رجال الغیب آپ کو دفن کر رہے ہیں۔ اب تمہیں اندازہ لگاؤ کہ وہ نفوس قدسیہ ان کو بولنا یا نہیں بولنا۔ وہ ہمارے جیسے عام انسان نہیں تھے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شہید ہوئے، ان کا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا۔ آج جو ہے نا یہ چیخ رہی بدواقع بنو امیہ کے چیلے چاٹے، کیا بول لو کہ احد کا بیان کرو، بدر کا بیان کرو، حنین کا بیان کرو، تب شہید ہوئے نہیں کیا؟ ان کو شہید، جب وہ شہید ہوئے تو وہ بھی مقدس شہداء میں سے ہیں، بلا شک و شبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا درجہ، مقام، مرتبہ، ان کی فضیلت الگ، تب بھی فرشتے نازل ہوئے تھے۔ مگر جتنا ہلکا یہاں بتایا جا رہا ہے اتنا ہلکا، اتنا آسان ہے نہیں۔ امام علی مقام کے جسد انور کی تو بات ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، نہ ہی ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہنے کے لیے۔ میں کیا بتا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے جو شہید ہوئے تھے، ان کو دفن کرنے کے واسطے رجال الغیب آئے تھے۔ یہ کسی حکم سے آئے تھے؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کا اہتمام دیکھو، اللہ کا نظام دیکھو، سوچو اس کے اوپر۔ کربلا کا واقعہ میں سنتا ہے، واقعہ نمودار ہونے سے 50-60 سال پہلے اللہ پیغام بھیج رہا ہے، ایک آزمائش۔ جب واقعہ ہوا کربلا کا، ان کی تدفین کی اللہ تبارک تعالیٰ کو کتنی فکر، اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح اہتمام کیا ان کی تدفین فرمانے کا۔ رجال الغیب کو بھیج کر فردن فردن ہر فرد واحد کے جسد مقدس کو قبر میں اتارا گیا، ان کی قبریں بنوائی گئی۔ فرماتے ہیں کہ رجال الغیب نے دفن کیا جو امام دو جہاں کے خیمہ مبارک سے 72 قدم کے فاصلے پر ہیں، ان کے مزارات۔ اپنے والد ماجد کی تدفین کے وقت میں نے دیکھا، آپ روایت کر رہے امام زین العابدین کہ میں نے دیکھا کہ ان کی قبریں علیحدہ علیحدہ موجود تھیں، جو میرے والد کے مزار مبارک کے سیدھی جانب کو ہے، سیدھی جانب کو، اور اصحاب با وفا کی قبر انور پائے انداز پر ہے، یعنی
حضرت عباس علمبردار علیہ السلام کی قبر انور مزار اقدس امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک کے سامنے، یعنی اس روبرو آمنے سامنے ہے دونوں آستان۔ تو خیر امام زین اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب دفینہ ہوا ہم فارغ ہوئے تو 12 محرم کو اتوار کے دن نماز فجر مجھ کو اور حرم محترم کو اسیر کر کے، یعنی قید کر کے، امام دو جہاں کے سر مبارک اور دیگر شہیدان کربلا کے سروں سمیت دمشق کو روانہ کیا گیا۔ پھر دمشق کو روانہ کیا گیا، پھر وہ راستے میں جو واقعات ہے، پھر وہاں جو ہے قید خانے میں جو واقعات ہے، تمام تفصیلات ہیں۔ میں آخر میں آتا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے تحت۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تو ہمارا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو امام دو جہاں کے سر انور کو دیکھ کر امام علی مقام کا سر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مانگ کر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی مدینہ منورہ۔ تو فرماتے ہیں اس سر انور کو دیکھ کر مدینہ پاک کا بچہ گریا و بکا میں مشغول ہوا۔ ازواج مطہرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سے صرف ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھی۔ انہیں سخت اضطراب یعنی بے چینی، سب سے زیادہ تکلیف انہیں پہنچی، اور جو ہی گئے فرماتے امام علی مقام اول میں روزہ اطہر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں داخل ہوا، آستانہ پوش ہو کر سر مبارک کو جنت البقیع میں لے جا کر دفن کیا، یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر وہاں قدم بوسی کرا کر اس سر انور کو لے جا کر جنت البقیع میں مہینے سے دفن کیا، فرما رہے امام۔ پھر فرماتے ہیں ایک روز روزہ اقدس میں میں حاضر تھا، والد ماجد کی یاد میں بے اختیار ہو رہا تھا، میرا کوئی وقت کوئی لمحہ بغیر گریا کے نہ گزرتا۔ اب کربلا ہونے کے بعد میں جو ہے نا رونا، یہ تکلیف، یہ غم، یہ جو ہے نا ان کے ہر خاندان کے فرد نے بھی کیا ہے، مدینہ والوں نے بھی کیا ہے، مکہ والوں نے بھی کیا ہے، جس تک یہ واقعہ کربلا کا پہنچا ہر ایک نے غم کیا ہے، سب نے یزیدیوں پر لعنت برسائی ہے۔ اس واسطے انہوں نے کوشش کی کہ اسے چھپایا جائے، کربلا کو چھپایا جائے۔ بنو امیہ کا ہر خلیفہ جب تک ان کا اختیار تھا مسجدوں میں اہل بیت کا ذکر بند کرا کے وہ رات دن کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی کربلا کے واقعے کو چھپایا جائے۔ آج بھی ان کے چیلے چاٹے ووج کر رہے ہیں کہ کربلا کا واقعہ بیان نہیں ہونا۔ یہ تو ذہن میں رکھ لو، کون سا بھی مسئلہ کا تو رہتا نہیں، کون تو رہتا نہیں کہ سنی تو رہتے کون تو رہتے، کربلا کے واقعے کو چھپانے والا انہیں بنو امیہ کا شاگرد ہے، وہ یزیدی فوج کا ایک حصہ ہے نا۔ تو امام زین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے اختیار ہو رہا تھا میرے والد ماجد کی یاد میں، اسی حالت میں سو گیا روتے روتے۔ خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے آغوش مبارک میں لے کر کافی دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ابن حسین، اے حسین کے بیٹے علیہ السلام، یا ابن حسین صبر کو اپنے ہاتھ سے علیحدہ مت کر، کیا بولے، صبر کو اپنے ہاتھ سے علیحدہ مت کر، تسلی رکھ کہ تیرے رونے سے تمام عالم علوی اور سفلی روتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ نا، یعنی زمین پر کی بھی مخلوق، آسمان پر کی بھی، زمین کے اندر کی بھی، عرش کے اوپر کی بھی، آسمان کے اوپر کی بھی مخلوق، کیا بولے، اے ابن حسین، حسین کے بیٹے صبر کر، جب تو روتا ہے تو تیرے رونے سے زمین کی، آسمان کی، نیچے کی، اوپر کی تمام مخلوق روتی ہے، تو کیا غم رہے گا امام حسین علیہ السلام کا، ان کی شہادت کے بعد رونا ساری مخلوق کا، یہ سب جہنمی کیا بولو، امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے والا جہنمی، ماتم کرنا اس سے منع ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا، کیا اپنے جسم کو اذیت نہیں دینا،
चीरना, फाड़ना, काटना ये मना किया गया है शरीयत में। जिस्म को अजियत नहीं देना, मगर गम, आंसू बहाना ये हरगिज़ नाजायज़ व हराम नहीं है। आगे सुने सरकार क्या फरमा रहे, सुने आगे गौर से सुनो कि या इब्न हुसैन सब्र कर, अपने हाथ से सब्र को अलाहिदा मत कर, तसल्ली रख, तेरे रोने से तमाम आलम अलवी और सफली रोते हैं और क़यामत तक तेरे बाप के लिए ईमान वाले रोते रहेंगे। क्या बोले? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की लिखी हुई इबारत पढ़कर सुना रहा हूं आपको। अब गमे हुसैन में रोने वाला कौन है? वही मोमिन है, वही ईमान वाला है। क्या बोल रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़यामत तक तेरे बाप के लिए ईमान वाले रोते रहेंगे और अल्लाह ताला उसकी जजा रोज़े महशर अता फरमाएगा। इसे बोलो, किसे? गमे हुसैन में रोने वालों को बोला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र रख, इतना गम करना नाजायज़ है। या तो तू ख़ानदान वाला है, तू गम कर रहा तो चलता है, तेरा गम जायज़ है। ये तेरे रोने की वजह से आलम अलवी और आलम सिफली रो रहे, ये सारे जहन्नम में जाने का बाइस बनेंगे। तेरा रोना उनको जहन्नम में ले जाने का बाइस बनेगा। ये बोलना था नहीं है कि नहीं? फिर तेरा रोना, ये अगर रिवायत हुआ, क़यामत तक जो है ना मुसलमान अली को चाहने वाले, हुसैन को चाहने वाले रोते रहेंगे, फिर वो भी जहन्नम का बाइस बनेंगे। ये बोलना था नहीं है नहीं? ऐसा बोलना था नहीं? माज़अल्लाह क्या फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़यामत तक तेरे बाप के वास्ते ईमान वाले रोते रहेंगे। कौन? मुसलमान नहीं, ईमान वाले रोते रहेंगे और उस रोने का अजर अल्लाह तबारक तआला उन्हें भरोसे महशर अता फरमाएगा। फिर फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाकर 11 मरतबा वल्लाहु मअस-साबिरीन, वल्लाहु मअस-साबिरीन, खुदा की कसम बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कसम खुदा की, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। ये कहकर 11 मरतबा तिलावत करके मेरे कल्ब पर दम फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के कल्ब पर दम करे पढ़कर मैं ख्वाब से बेदार हुआ। उस दिन से जब तक मैं इस आलम फ़ानी में ज़िंदा रहा, सिवाय शक्ल नूरी के और कुछ न किया, नूरी ज़िक्र के और कुछ न किया। क्या बोले? सिवाय शक्ल नूरी के और कुछ न किया। हर वक्त हर लम्हा बरज़ख़ वाहिदियत ख़त्म रहती, वह ख़त्म हुआ और तरीक़त के हिदायत और इरशादात खल्क़ुल्लाह को करता रहा। ये दिन है। क्या बोलो? ये दिन है। मुझे तशरीह करने को वक्त नहीं, ख़त्म हुआ। ये तरीक़त के इरशादात, ये हिदायत, ये शक्ल नूरी और ये बरज़ख़ वाहिदियत में जज्ब होना, ये दीन हुसैन है। सिर्फ इसकी तबलीग करता रहा। कौन बोले? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आपने तालीमात की, आपकी तालीमात की वजह से हज़ारहा या करोड़ों आरिफ बिल्लाह सूफिया बने। तरीक़त की तालीम आज भी ज़िंदा है। इस वास्ते हर मसलक वाला तरीक़त वालों का दुश्मन है। समझ रहे हैं क्या तुम? हर मसलक वाला, हर फ़िरके वाला खानकाहों से बुग़्ज़ रखने वाला। क्यों? क्योंकि खानकाह में है ही दीन हुसैन। इनको नफरत अदावत है ही दीन के हुसैन से। शरीयत से किसी भी क्या प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलो? तुम्हें जाकर कहाँ भी नमाज की तबलीग करो, रोज़े की तबलीग करो, हज की तबलीग करो, ज़कात की तबलीग करो, कौन सी भी शरीयत की क्या भी तबलीग करो, किसका भी कुछ भी पेट दर्द नहीं होता। जब हुसैन की बात आएगी और आले रसूल की तबलीग जिस खानका से होती है, वो खानका सुन्नियों का भी दुश्मन, वहाबियों का भी दुश्मन, देवबंदियों का भी दुश्मन, अहले हदीस का भी दुश्मन, अहले यजीद का भी दुश्मन
ہے نا. تو یہ دین حسین ہے جس میں طریقت کی تعلیم ہے، اشغال ہے، شغل برزخ ہے، شغل نوری ہے. یہ جو اشغال لے کر پیر و مرشد خانقاہ میں جو کراتے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کہاں برزخ واحدیت میں پہنچاتے ہیں. یہ دین ہے، یہ اصل ہے. اس واسطے سارے کے سارے شریعت والے اس دین کے رکھنے والے کے دشمن ہیں. مختصر کیا خانقاہ والوں کے دشمن کیے ہے بولے تو شریعت والے اس واسطے ایسا انہوں یہ چاہتے تھے کہ دین حسین امت تک نہیں پہنچنا. چپیش نہیں بولو گے غریب نواز. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین میں ہی دین پناہ تھا، حسین کی اولاد کے پاس ہی دین تھا. وہی دین امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ہر خانقاہ والے کے پاس ہے. اس واسطے ہر خانقاہ والے کے دشمن شریعت والے ہے نا. چاہے کون سا بھی ٹائٹل ان کے اوپر بندے، کون سے تو مسلک کا رکھ دے، کون سے تو بھی طبقے کا رکھ دے، کون سا تو فرقے کا رکھ دے. جو حسین کا نہیں، جو دین حسین کا نہیں، وہ ہمارا نہیں. خیر اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. امام زین العابدین علیہ السلام کا جو تخلص ہے، ان کی کنیت ہے، وہ ہے ان کے نام کے ساتھ صبر القیام. امام سید الساجدین، امام العابدین، زینت العابدین، عابدوں کی زینت، امام زین العابدین صبر القیام علیہ السلام. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. صبر کو قائم کرنے والے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. کیونکہ صبر کو جو ہے نا بولے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کو جانے مت دیا، چھوڑ مت، صبر کو تھامے رکھ، پکڑے رکھ. تو ایسا آپ نے پکڑے رکھا، ایسا آپ نے صبر کیا کہ قیامت تک ان کا نام امام زین العابدین صبر القیام، یعنی صبر کو قائم رکھنے والا کہلاتا. اللہ تعالیٰ ان کے صبر میں سے ہمیں حصہ نصیب عطا فرمائے اور خوب ہمت و استقامت کے ساتھ دین حسین کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.